نظم نمبر 6 صحن چمن کی سیر اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی نظم ہم دیکھنے جا رہے ہیں، جس کے شاعر ہیں عادل ناگپوری، جس میں پہلی بات دی گئی ہے مثنوی اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے جس میں مسلسل اشعار کے ذریعے کسی واقعہ یا منظر وغیرہ کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ مثنوی کے اشعار ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہر شعر میں مختلف قافیوں کی وجہ سے نظم میں طویل قصے کو بآسانی بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثنوی میں عجیب و غریب قصے، عشق و محبت کی کہانیاں، جنگ، مہم جوئی کے حالات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ہماری مثنویوں میں فطرت کی خوبصورتی کو بھی طرح طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ شعراء نے خاص طور پر باغات کی رنگا رنگی کو اشعار میں اس طرح پیش کیا ہے کہ درختوں، پھولوں، نہروں اور روشوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم باغ میں چلنے والی ہواؤں اور پھولوں کی مہک کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ذیل کے اشعار میں باغ کی جو منظر نگاری کی گئی ہے وہ گل و لالا، نسیم و شمیم اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہوئی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں شاعر کا تعارف۔ عادل ناگپوری کا اصل نام سید عبدالعلی تھا۔ وہ سن 1823 میں ناگپور میں پیدا ہوئے۔ دینیات کی ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے عالموں کے آگے زانوئے ادب طے کیا۔ عادل رگھوجی راجے سوم کے انتظامیہ میں ملازم بھی رہے۔ انہوں نے سن 1894 میں وفات پائی۔ فارسی میں بھی عادل کی کئی کتابیں درج ہیں۔ درج ذیل مثنوی ان کے کلیات سے لی گئی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں نظم۔ خیال آیا یک روز صحن چمن کا، ہوا میلے دل دیدے سرو سمن کا۔ کہا دل نے اب تا کجا بند رہیے، کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہیے۔ گریبان خاطر نہ صد پارہ کیجیے، بہار گل و لالا نظارہ کیجیے۔ نسیم سحر عطر بیض چمن ہے، ہوا مست مینہ بوئے سمن ہے۔ تراوت دہ دل ہے فصل بہارا، ہوا لطف بخشیدہ جان یارا۔ گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جو نقش مینا۔ صفیر انادل ملالت ربا ہے، خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے۔ ہوئی ختم تقریر جب دل کی یکسر، خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر کہ اے بے خبر ابلہ و سخت ناداں، کبھی دل کی تقریر سے ہونا شاداں۔ حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے، وہ اس کو جو اہل برگ و نوا ہے۔ یہ گل گشت زیبا نہیں ہر گدا کو، اور نہ ہر مفلس بندِ دام انا کو۔ اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن، ہے مطلوب سمے سفید نوازن۔ ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا، کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا۔ جسے دیکھ پیر فلک باخد خام، اب ادب سے کھڑا بحر مجرا دمادم۔ نظم کا خلاصہ دیا گیا ہے، دیکھیے۔ ایک دن شاعر کو صحن چمن کا خیال آیا۔ اس کے دل میں سرو اور سمن کے درختوں اور پھولوں کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ دل نے اس سے کہا کہ آپ کب تک یوں ہی گھر میں بند رہیں گے؟ اپنی طبیعت پر ملال طاری مت کیجیے اور گل و لالا کی بہار کا نظارہ کیجیے۔ جہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا چمن کو خوشبو سے معطر کر رہی ہے اور خود سمن کے پھولوں کی خوشبو سے مست ہو رہی ہے، یعنی وہ نسیم جو بصیرت کے باغ میں چلتی ہے اور خوشبودار سانسوں والی ہے، جو ہستی کے باغ کے پھول کی خوشبو ہے۔ بہار کا موسم دلوں کو تازگی عطا کر رہا ہے اور ہوا دوستوں کی جان کو لطف بخش رہی ہے۔ شاعر کا دل پھولوں اور کلیوں کو جام اور مینا کی تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ راستہ ہریالی کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سرائی پر نقاشی کی گئی ہو۔ بلبلوں کی آواز غم کی کیفیت کو ختم کرنے والی ہے اور خیاباں میں صبا اپنے آپ میں مست ہو کر گھومتی پھر رہی ہے۔ جب دل نے اپنی یہ تقریر ختم کی تو عقل نے پریشان ہو کر شاعر کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے بے خبر، تو بے وقوف اور نادان ہے جو دل کی باتیں سن کر خوش ہو رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ باغ کی سیر دل کو لبھانے والی ہے، لیکن صرف اس کے لیے جو مالدار اور امیر ہے۔ یہ کسی غریب، فقیر اور دکھ درد کے جال میں پھنسے مفلس کو زیب نہیں دیتی۔ اگر تجھے گلشن کی سیر کرنی ہے اور پرندوں کی چہچہاہٹ کو سننا ہے تو پھر چل کر اس کا ناگپور کے راجہ رگھوجی راؤ بھوسلے کا دربار اور اس کی محفل کے گلزار کو دیکھ، جس کو دیکھ کر اتنا قدیم آسمان جھک کر کھڑا ہے اور ادب سے اسے مسلسل سلام کر رہا ہے۔ دیکھیے، ہم نے یہاں پر اس نظم کا خلاصہ دیکھا ہوا ہے۔ یہاں پر شاعر بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح انہیں صحن چمن کا خیال آیا ہے۔ اس کے دل میں
یعنی شاعر کے دل میں سروں کے درخت اور چمیلی کے پھولوں کو دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ دل نے کہا کہ اب کب تک آپ گھر کی چار دیواریوں میں قید رہیں گے؟ اپنی طبیعت پر ملال طاری مت کیجیے، باہر نکلیے، گل و لالہ کی بہاروں سے لطف اندوز ہو کر جی بہلائیے۔ گلشن صبح کی ٹھنڈی اور معطر ہواؤں سے مہک رہا ہے، ہواؤں میں چمیلی کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ موسم گل دلوں کی تازگی بخش رہا ہے، ہوائیں دوستوں کے دلوں کو کیا کر رہی ہے؟ لطف دے رہی ہے۔ ہر پھول اور کلی جام و مینا کی صورت ہے۔ ہریالی کی وجہ سے سارے راستے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی سراہی پر نقاشی کی گئی ہو۔ بلبلوں کی آواز سے رنج و غم کی جو کیفیت ہے وہ دور ہو رہی ہے۔ کیاریوں میں باز صبا مست ہو کر گھومتی پھر رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب دل اپنی تقریر ختم کر چکا تو عقل نے پریشان ہو کر کہا کہ اے بے خبر، اے نادان، دل کی بات سن کر خوش مت ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ باغ کی سیر جو ہے وہ دل کو لبھاتی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کی دل کو لبھاتی ہے جو امیر ہیں، مالدار ہیں۔ سیر چمن ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا جو مفلس ہیں، جو کہ مصائب و عالم سے گھرے ہیں، مفلس اور گدھا کر ہیں۔ اگر تجھے گلشن کی سیر کرنی ہے اور ان خوش نوا کی نغمہ سرائی سے لطف اندوز ہونا ہی چاہتا ہے تو ناگپور کے راجا رگھوجی راؤ بھوسلے کے دربار میں اس کے محفل کے گلزار کو جس کو دیکھ کر اتنا قدیم آسمان بھی جھک کر کھڑا ہے اور اسے سلام کر رہا ہے۔ یہاں آخری شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ خوش ہیں، جو لوگ خوشحالی جن کے پاس خوشحالی ہے، وہی لوگ باغ کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اپنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو مصائب سے گھرے ہیں، جو مصائب سے دو چار ہیں، جن مشکلیں درپیش آتی ہیں، ان لوگوں کے لیے باغ کی سیر سے کوئی لطف اندوزی نہیں ہوتی، وہ اپنے حال پہ ہی پریشان ہوتے ہیں، اور وہی لوگ خوش ہو سکتے ہیں جو کہ خوشحال ہیں۔ تو یہاں پر نیچے معنی و اشارت دیے گئے ہیں۔ میل دل کی چاہت، دید سرو سمن یعنی سروں کے درخت اور چمیلی کے پھولوں کو دیکھنا، طاقت یعنی کب تک، گریبان خاطر مراد طبیعت، 100 پارہ 100 ٹکڑے، عطر بیز چمن باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والا، مست مینا یاسمین چمیلی کے پھولوں کی خوشبو سے بوئے سمن سے مست، لطف بخشیدہ جان یاراں دوستوں کی جان کو لطف دینے والا، صفیر انادل بلبلوں کی آواز، ملالت ربا ملال کو ختم کرنے والا، خیاباں کیاری آشفتہ پریشاں ابلہ بے وقوف، اہل برگ و نوا مال و متاع والے امیر، گلگشت باغ کی سیر، زیبا اچھی لگنے والی، مفلس سے بند دام انات، دکھ درد کے جال میں پھنسا قریب، مطلوب مقصود، سمع صفیر نوازن چہچہاٹ کی آوازوں کو سننا، قد خم جھکا ہوا قد، بحر مجرا یعنی سلامی کے لیے، اور دمادم یعنی مسلسل۔ تو آج ہم نے یہاں پر نظم نمبر 6 صحن چمن کی سیر، اس نظم کو دیکھا ہے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس نظم کے تعلق سے اس نظم کے جو سوال جواب ہیں وہ دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔